Remember the prophecy. Samson, chosen by the living God to be his hand. ناظرین، سیمسن ایک تاریخی کردار ہے جسے بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور شخص کہا جاتا ہے۔ سیمسن ایک ایسا شخص تھا جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ عرصے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی اور بت پرستی جیسی برائیاں جنم لینے لگیں۔ جب بنی اسرائیل سرکشی میں انتہا کو پہنچے تو عذاب کے طور پر اللہ رب العزت نے قوم مالکہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ قوم مالکہ نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے۔ ناظرین، ان حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سیمسن رکھا گیا۔ روایات کے مطابق سیمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا کے حضور یہ منت مانی تھی کہ اگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ چنانچہ سیمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سیمسن جب جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو وہ دوسرے ہم عمر لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سیمسن کا سامنا ایک شیر سے ہوا جسے سیمسن نے بآسانی مار ڈالا۔ اسے بچپن ہی سے قوم عمالقہ کا علاقہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ لڑکپن کے دور میں ایک دن سیمسن اپنی بستی چھوڑ کر قوم عمالقہ کا شہر دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں سیمسن کی ملاقات تیمناہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ سیمسن اور تیمناہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن شادی کے دوران سیمسن قوم عمالقہ کے چند افراد سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک سیمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے، اس کی بیوی تیمناہ قوم عمالقہ کے پاس رہے گی۔ سیمسن مایوسی کی حالت میں اس شہر سے نکل پڑا۔ راستے میں سیمسن نے بنی اسرائیل کا ایک تجارتی قافلہ دیکھا۔ سیمسن نے بلا توقف ان پر حملہ کر دیا اور قافلے کے 30 آدمی مار ڈالے۔ سیمسن ان کا مال و اسباب لوٹ کر شرط میں ہاری گئی رقم چکانے قوم عمالقہ کے پاس واپس آ گیا، لیکن اس وقت تک تیمناہ کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ طیش میں آ کر سیمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے۔ عمالقہ کے لوگوں نے سیمسن کی یہ حرکت دیکھ کر اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ سیمسن کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سیمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن سیمسن نے عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے گدھے کی ایک ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سیمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے اسے اپنا سردار منتخب کر لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں اس کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ وہ سیمسن کے مقابلے پر آنے سے کترانے لگے۔ عمالقہ کی غلامی میں رہنے والی قوم بنی اسرائیل اب سیمسن کے بلبوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ قوم عمالقہ کے سر پر جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا، جس کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑ گئیں اور وہ دن رات سیمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک نہایت حسین اور خوبرو عورت کو منتخب کیا اور اسے سیمسن کی طاقت کا راز معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ بدلے میں سرداران عمالقہ نے دلائلہ کو 1100 چاندی کے سکے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ دلائلہ نامی یہ عورت سیمسن سے اس ناز و انداز سے ملی کہ سیمسن اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں مختلف وادیوں میں گھومنے اور محبت کی پینگیں بڑھانے لگے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سیمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ کا اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے سیمسن کو علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے آخرکار دلائلہ کو بتا دیا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی اس کے بالوں میں ہے۔ چنانچہ ایک رات موقع پاتے ہوئے جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، دلائلہ نے اس کے لمبے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ کے سپاہیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ سیمسن اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک کیا۔ سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں۔
بعد ازاں اسے ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ قوم مالکہ پر اس احسان کے بدلے میں دلائلہ کو خوب دولت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دلائلہ کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن آج بھی اس کا نام بے وفائی اور بددیانتی کے زمرے میں بطور ضرب المثل عام ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم مالکہ نے اپنے سب سے بڑے دیوتا ڈیجون کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں تمام لوگوں کو شاہی محل میں مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب کے دوران جب شراب و شباب اور رقص و سرور کی محفل اپنے عروج پر تھی تو اسی دوران بادشاہ کے حکم پر قوم مالکہ کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو پیش کیا گیا۔ محفل میں موجود تمام حاضرین نے سیمسن کے ساتھ بدتمیزیاں کی، اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا اور کوڑے برسائے۔ جب قوم مالکہ فتح کے نشے میں مست ہو کر عیاشیوں میں مصروف تھی تو دوسری طرف سیمسن اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنی طاقت بحال کرنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ سیمسن کی دعا قبول ہوئی اور اس کی طاقت لوٹ آئی۔ ناظرین، سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا اس نے اپنے زور بازو سے انہیں دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ ستون گر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل زمیں بوس ہو گیا۔ بعض مورخین اسے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا خودکش حملہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس حملے میں سیمسن کے ساتھ ساتھ تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ قوم مالکہ کی اس تباہی کے باوجود بھی آئندہ کئی سالوں تک بنی اسرائیل قوم مالکہ کے زیر تسلط رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اسے مالکہ کے پنجے سے چھڑانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے اپنی غلیل کے ذریعے مالکہ کے سب سے طاقتور انسان جالوت کو مار گرایا اور آخرکار بنی اسرائیل کو قوم مالکہ پر فتح نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ بائبل اور تالمود میں موجود ہے، جبکہ بہت سے مسلمان مورخین نے بھی اسے اپنی تفاسیر اور تاریخی کتب میں بیان کیا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔